سامعین و ناظرین حضرات، میں چودھری طالب حسین، سابق وزیر اور ممبر پارلیمنٹ، آپ سب کی خدمت میں سلام مسنون اور آداب پیش کرتا ہوں، اور مرحوم چودھری عبدالرحمن بڈھانا صاحب کے صاحبزادوں اور دوسرے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرحوم ایک بڑی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے جو خدمات انجام دیں، آج اس موقع پر ان کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے میں یقینی طور پہ بہت فخر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جس انداز سے، جس جذبے اور شوق سے انہوں نے عوام کی خدمت کی، وہ بہت قابل قدر ہے، اور اس کی جتنی بھی سراہنا کی جائے وہ کم ہے۔ جناب بڈھانا صاحب مرحوم کو میں نے پہلی مرتبہ کسی مشاعرہ کے دوران دیکھا، اور پھر اتنا متاثر ہوا کہ ان کی ملاقات کے لیے سری نگر میں جہاں وہ ٹھہرے تھے وہاں گیا، اور ان کی احسن کارکردگی پر مبارکباد کے علاوہ حوصلہ افزائی کے طور پہ بہت سی باتیں کی۔ بعد میں یہی بڈھانا صاحب شمیم کرناہی کے نام سے بہت مشہور ہوئے۔ آپ وادی کرنا سے سری نگر آتے تو ضرور میرے پاس بھی تشریف لاتے۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان رسم و راہ گہرے ہوتے چلے گئے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا جب میں نے ان کے ممبر لیجسلیٹو کونسل بننے میں اچھی خاصی مدد کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس عہدہ جلیلہ پر قائم ہوئے، فائز ہوئے، اور کافی دیر تک خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ اچھے شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک اچھے مقرر، ایلوکوینٹ اسپیکر، اور لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ایک اچھے پارلیمنٹیرین تھے۔ آپ نے صرف وادی کرناہا کے عوام کی ہی خدمت نہیں کی بلکہ ریاست جموں کشمیر کے ہر علاقے سے ان کے چاہنے والے ان سے اعانت اور مدد طلب کرتے، اور ان کی خدمات حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے بحیثیت ممبر قانون ساز کونسل اور بحیثیت ایک ادیب اور شاعر کے جو کام کیا ہے اس کو احسان مند قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج
الحمدللہ ان کے جو بچے ہیں وہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، اور یہ آشیانہ شمیم کرنائی کا خالی نہیں ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس گھر کے چشم و چراغ، عوام کی چراغ، عوام کی خدمت کے میدان میں اور ادب اور لوگوں کی خدمات کے میدان میں اپنا اچھا خاصا رول ادا کرتے رہیں گے۔ وہ ہمہ پہلو شخصیت تھے، اور میری خواہش ہے کہ ان کے بچے ہمہ پہلو شخصیت بنیں اور عوام کی بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل خدمت کریں۔ ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی ابھی تعمیر و ترقی کے گویا ابتدائی دور سے گزر رہا ہے، جہاں بہت زیادہ کاوش، محنت، دیانت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے گھر میں یہ جو چراغ روشن ہے، ان کی روشنی خوب پھیلے گی اور عوام کو اس کا استفادہ ہوگا۔ زندگی کا مقصد ہے، اور بے مقصد زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ زندگی کے اس معنی کو آپ کے چاہنے والے، آپ کے رفقا، آپ کے عزیز اچھی طرح سمجھیں گے، اور زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتے رہیں گے۔ زندگی مختصر ہے، لیکن اگر اس کو بامعنی اور بامقصد بنا لیا جائے اور کچھ کیا جائے، لوگوں کی دستگیری کی جائے، اچھی رہنمائی کی جائے، اور اچھے نقش جو ہیں وہ باقی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑے جائیں، تو زندگی کی اس نعمت سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی روشنی خوب پھیلے گی اور عوام کو اس کا استفادہ ہوگا۔ زندگی کا مقصد ہے، اور بے مقصد زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ زندگی کے اس معنی کو آپ کے چاہنے والے، آپ کے رفقا، آپ کے عزیز اچھی طرح سمجھیں گے، اور زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتے رہیں گے۔ زندگی مختصر ہے، لیکن اگر اس کو بامعنی اور بامقصد بنا لیا جائے اور کچھ کیا جائے، لوگوں کی دستگیری کی جائے، اچھی رہنمائی کی جائے، اور اچھے نقش جو ہیں وہ باقی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑے جائیں، تو زندگی کی اس نعمت سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس موقع پر جب ان کو یاد کیا جا رہا ہے،
محفلوں میں یاد کیا جا رہا ہے، یا کچھ فنکشنز جو ہیں میں نے سنا ہے کہ ان کو یاد کرنے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں بھی جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو میں یہی عرضداشت کرنا چاہتا ہوں کہ شمیم کرنائی کو بحیثیت شاعر، بحیثیت ادیب، بحیثیت ایک بہترین مقرر کہ یاد کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت ممبر قانون ساز کونسل کے، یا ایک سیاسی رہنما کے، یا سماجی رہنما کے، انہوں نے جو لوگوں کی خدمات انجام دی ہے ان کو بھی یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔